محترم حافظ عبدالرحمن عاصم صاحب اپنے مخصوص انداز میں قرآن کی اہمیت اور قرآن کے فضائل کے بارے میں آپ سے محو خطاب تھے۔ گرامی قدر سامعین، آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا چلا جاؤں کہ گزشتہ روز فیصل آباد میں ایک بہت ہی کربناک واقعہ پیش آیا، جو کہ ایک ملعونہ نے خود کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ میں آپ سب کی وساطت سے نہ صرف اس کی مذمت کرتا ہوں بلکہ ہم سب مل کر اس ملعونہ پر لعنت بھیجتے ہیں۔ سب مل کر بولو، جو بھی میرے نبی کی ختم نبوت پر کسی طور بھی ڈاکہ ڈالے، اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت عطا فرمائے۔ وہ عورت ہو، وہ مرد ہو، وہ کسی علاقے کا ہو یا کسی علاقے کی ہو، ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں، لعنت بھیجتے رہیں گے، ان کی مذمت کرتے رہیں گے۔ میرے نبی کی ختم نبوت کا تاج انشاءاللہ روشن اور دمکتا رہے گا۔ قیامت کی گھڑیاں آ جائیں گی، میرے نبی خاتم الرسول ختم نبوت کا تاج سجا کر اس دنیا میں اسی طرح اپنی نبوت کے ساتھ جلوہ افروز ہوں گے کہ جس طرح آج سے 1444 سال تقریباً قبل میرے نبی مکہ کی گلیوں میں، پہلے مدینہ مکہ کی گلیوں میں، جس کو رب العالمین فرماتا تھا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے پیارے اس شہر کی قسم کے اس شہر کی گلیاں اور اس شہر کی زمین تیرے قدموں کو چومتی ہیں۔ میں اس نبی پہ قربان جاؤں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ لیکن میں آپ کو ختم نبوت کی اور ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ لوگوں، آپ سب کے پاکٹ میں یا دسترس میں موبائل فون ہے، اپنی یوٹیوب پر جا کر آج سے تقریباً 37 سال قبل چریوٹ میں میرے مرد حریت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر کی تقریر کے وہ الفاظ یاد کر لیجئے جنہوں نے کہا تھا کہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے سب سے پہلے ان چور دروازوں کو بند کرنا ہوگا کہ جو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ جب دروازے کھلے ہوں گے چور تو آئیں گے۔ اس لیے ہم سب آج تہیہ کرتے ہیں کہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے سب راستوں کو، سب دروازوں کو انشاءاللہ بند کریں گے۔ اس سے نہ صرف میرے علامہ احسان الہی ظہیر کی روح کو سکون پہنچے گا بلکہ ان کی روح جو ہے وہ اپنے اللہ کے حضور بالکل خوش ہوگی کہ آج محلہ امرتسریہ میں آج وہ لوگ اور ان کی اگلی نسل وہ بیان کر رہی ہے کہ ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے دروازے بند کر دیے جائیں۔ مجھے یاد ہے 1987 میں جب میں یہیں پر علامہ احسان الہی ظہیر کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی تقریر سنا کرتا تھا، حضرت علامہ احسان الہی ظہیر نے کتاب ختم نبوت لکھ کر، مرزائیت اور اسلام لکھ کر ان کے منہ پر تماچا مار دیا اور لوگوں کے لیے علمی دروازے کھول دیے۔ آج بھی اگر ہم ان کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے وہ ساری باتیں آئیں گی کہ کس طرح جو لوگ ختم نبوت کا پر ڈاکہ ڈالتے ہیں ان کا کلا کما کس طرح کرنا ہے۔ تو اب میں اپنی بات کو اختصار دیتے ہوئے محترم جناب شاہد رفیق صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات عالیہ سے نوازیں۔ محترم جناب شاہد رفیق صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وفهما وعملا وكتابا وسنة اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مجھ سے پہلے میرے بھائی حضرت مولانا فضیلت الشیخ عبد الرحمن عاصم حافظہ اللہ آپ حضرات سے مخاطب ہو چکے ہیں۔ میرے بعد انشاءاللہ العزیز حضرت الشیخ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ درمیان میں چند ایک میری عام سی باتیں، ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ حضرات سے ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے مالک کائنات حق سنانے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز میرا ارادہ مختصر وقت کا ہے کہ میں آپ سے مختصر وقت کے لیے ہم کلام ہوں، اور مختصر وقت میں جو میں کہنا چاہتا ہوں اللہ مجھے وہ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی تکمیل یعنی تراویحوں میں آپ حضرات نے قرآن کریم کو مکمل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر کی رات میں مالک کائنات نے پہلے آسمان پر ایک ہی رات میں نازل فرمایا۔ اس کے بعد 23 سال کے عرصہ میں پہلے آسمان سے اللہ نے زمین پر وقفے وقفے کے ساتھ اس کو اتارا ہے۔ اسی لیلۃ القدر کی رات لیلۃ القدر، قدر کہتے ہیں برکت والی، یہ برکت والی بھی ہے۔ قدر کہتے ہیں تقدیر کو، یعنی ایسی رات جس میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس رات میں بندوں کی تقدیروں کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہم اس رات میں ہر ایک حکمت والے کام کی تقسیم کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے اس کو لیلۃ القدر کہا ہے، یعنی قدر کا معنی برکت والی، قدر والی، اور قدر کا معنی جس میں تقدیر کے فیصلے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آپ نے قرآن قاری صاحب نے پڑھا، آپ نے سنا۔
الحمدللہ سے یہ قرآن شروع ہوا اور قل اعوذ برب الناس پہ یہ قرآن ختم ہوا۔ میں صرف مختصر وقت میں آپ حضرات کے سامنے صرف یہی جائزہ رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے الحمدللہ سے جو قرآن شروع کیا تھا وہ آپ نے قل اعوذ برب الناس پہ جو ختم کیا ہے، یہ قرآن کا میں مختصر سا جائزہ آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو وقفے وقفے سے نازل کیا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے قرآن کریم کی آیات کو مختلف جگہوں پہ رکھ کے ترتیب کے ساتھ رکھا، اور پھر سورتوں کی ترتیب لگائی گئی۔ جو ترتیب لگائی گئی اس ترتیب میں سورہ فاتحہ پہلے نمبر پہ آئی، اور قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق، قل هو اللہ احد یہ آخر پہ آئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن کو ہم نے پڑھنا شروع کیا تو ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، یعنی شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ ساری تعریفات اسی اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ معنی اور مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات جب اس میں کچھ نہیں تھا اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس کائنات میں موجود تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اس وقت بھی اس کائنات کے اندر موجود تھی۔ قرآن کا آغاز بھی توحید کے ساتھ ہے، اور قرآن کا اختتام بھی قل هو اللہ احد توحید پر ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح قرآن کا نقطہ آغاز توحید ہے، جس طرح قرآن کا نقطہ اختتام توحید ہے، بالکل اسی طرح اس کائنات کا نقطہ آغاز بھی توحید تھا، اور اس کائنات کا نقطہ اختتام بھی توحید ہی ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں هو الاول والآخر، وہی اول ہے کہ جب کوئی چیز نہیں تھی، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تھی، کوئی مخلوق نہیں تھی، صرف مالک کائنات موجود تھے، اور هو الاول والآخر، آخر میں بھی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ کائنات کا آغاز بھی توحید ہے، کائنات کا اختتام بھی توحید ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ قرآن کا آغاز توحید ہے، قرآن کا اختتام توحید ہے، کائنات کا آغاز توحید ہے، کائنات کا اختتام توحید ہے، اسی طرح بندوں کی زندگی کا آغاز بھی توحید ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ سبحانہ و تعالی جب بھی کسی بچے کو دنیا کے اندر بھیجتے ہیں اللہ اسے فطرت پر بھیجتے ہیں، اللہ اسے توحید پر بھیجتے ہیں۔ وہ توحید کو اپنے سینے میں، اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر پیدا ہوتا ہے۔ جبلت کے اندر، فطرت کے اندر بندے کے توحید ہے، بلکہ صرف انسان ہی نہیں، ساری مخلوقات کو اللہ توحید پہ پیدا کرتے ہیں۔ یعنی انسان کا نقطہ آغاز بھی توحید ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح نقطہ آغاز توحید ہے، اسی طرح بندوں کی زندگی کا نقطہ اختتام بھی توحید ہی ہونا چاہیے۔ توحید پہ جس طرح میں نے پیدا کیا ہے، توحید پہ ہی اس کا اختتام ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے خبر دی ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، کہ جس کی آخری کلام، آخری بات لا الہ الا اللہ ہوگی، داخل الجنہ، جنت میں وہی انسان جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، فرمایا جو آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے خالص اپنے دل کے ساتھ، وہی آدمی جنت کے اندر جائے گا۔ تو شروع میں ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، ہم نے اقرار کیا اس بات کا کہ اے مالک الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفات تیری ہیں، اور ہماری یہ گواہی ہے رب العالمین، اس سارے جہان کا رب، بنانے والا، اس کو پالنے والا، اس میں تصرف کرنے والا، اس کو چلانے والا، اس کو ختم کرنے والا،
اے میرے مالک تو ہی ہے۔ اور آج قرآن ختم کر رہے ہیں تو تب بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں قل هو اللہ احد۔ اللہ ہم نے جس کی گواہی شروع دن میں دی تھی آج بھی اس کی گواہی دے رہے ہیں کہ بے شک تو اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے، تیری بیوی نہیں، تیرے بچے نہیں، تیرا کوئی بھی ساجی نہیں، کوئی تیرے مقابلے کا نہیں ہے۔ یعنی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ عہد و اقرار کرتے ہیں جب ہم قرآن کو شروع کرتے ہیں کہ مالک میں نے یہ مان لیا ہے کہ تیرے سوا کوئی نہیں بنانے والا۔ جب اختتام کرتے ہیں تب بھی اقرار کرتے ہیں کہ مالک اب میرا آخر کے اندر بھی یہ میرا اقرار سن لے، میں نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے، پورے قرآن نے مجھے یہی بتایا ہے کہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، میں نے الحمد سے لے کر میں نے تبت یدا تک میں نے پڑھا ہے، مجھے یہی قرآن نے بتایا ہے کہ مشکل کشا بھی وہی ہے، کارساز بھی وہی ہے، بیٹے دینے والا بھی وہی ہے، بیٹیاں دینے والا بھی وہی ہے، مشکل سے نکالنے والا بھی وہی ہے، خزانے بخشنے والا بھی وہی ہے، بیماری ڈالنے والا بھی وہی ہے، بیماری سے نکالنے والا بھی وہی ہے، عزت دینے والا بھی وہی ہے، ذلیل کرنے والا بھی وہی ہے، ہدایت دینے والا بھی وہی ہے، گمراہ کرنے والا بھی وہی ہے۔ اس دنیا میں بلکہ اس کائنات میں تیرے سوا کسی کی کوئی جرأت نہیں ہے، کوئی مجال نہیں ہے۔ اگر تو کسی کو فائدہ دینا چاہے تو یہ پوری کائنات مل کے اس کو نقصان نہیں دے سکتی۔ تو کسی کا نقصان کرنا چاہے تو اے ہمارے رب قل هو اللہ احد، ہم آخری دن یہ اقرار کرتے ہیں، قرآن کو سمجھ کر یہ اقرار کرتے ہیں تو کسی کا نقصان کرنا چاہے تو سارے مل کے فائدہ نہیں دے سکتے، تو کسی کا فائدہ کرنا چاہے تو سارے مل کے نقصان نہیں کر سکتے۔ اور پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی زبان حال سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے مالک، جیسے ہم نے شروع میں کہا تھا الحمدللہ رب العالمین، جیسے اللہ تیرے قرآن کی یہ ابتدا توحید سے ہے، جیسے اللہ تیرے قرآن کی اختتام توحید سے ہے، قل هو اللہ احد، اے اللہ اسی طرح تجھ سے ہم دعا مانگتے ہیں ہماری زندگی کو توحید پہ قائم رکھ، ہمیں موت دے توحید پہ موت نصیب فرما، ہمیں توحید پہ ہمیں مار، ہمارے پاس ملک الموت آئے تو ہم توحید کا اقرار کریں۔ ہم آخری دن قل هو اللہ پڑھ کے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے ہیں کہ اے ہمارے مالک تو ہمیں توحید پہ موت نصیب فرما۔ الرحمن الرحیم، پہلے دن ہم نے کہا تھا الرحمن الرحیم، اے میرے مالک تو رحمان بھی ہے، اے میرے مالک تو رحیم بھی ہے۔ پھر آخری دن بھی ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اے اللہ تو اکیلا ہے، تو بے نیاز ہے، تو بے نیاز ہے، ہماری عبادتوں سے، ہماری ریاضتوں سے، ہمارے سجود سے، ہمارے رکوع سے، ہمارے قیام سے، ہمارے روزوں سے، ہمارے نوافل سے، ہماری افطاریوں سے، ہماری سحریوں سے اللہ چھٹکارے ہیں تو صرف تیری رحمان والی صفت پہ ہیں۔ الرحمن الرحیم، جس طرح تو نے یہ کائنات اسی رحمت کے تحت بنائی ہے، جس طرح یہ کائنات تیری اسی رحمت کے تحت چل رہی ہے، لوگ شرک کرتے ہیں کائنات تباہ نہیں کر رہا، لوگ تجھے گالیاں دیتے ہیں کائنات چل رہی ہے، لوگ تیرے نافرمان ہیں لوگوں کے گھروں کو آگ نہیں لگتی، لوگ تیرے سامنے سجدہ نہیں کرتے، لوگوں کے گھر میں ان کی قبریں نہیں بنا دی جاتی، لوگ تیرے رمضان کے مہینے کا حیا نہیں کرتے، تو لوگوں کی زندگیوں کو ختم نہیں کرتا، لوگ تیرے سامنے رکوع کرنے سے ابا کرتے ہیں تو لوگوں کی جوانیوں کو سلب نہیں کرتا، لوگ شرابوں میں کبابوں میں جوانیاں ضائع کرتے ہیں، اللہ تو انہیں اپاہج نہیں کرتا۔ جس طرح یہ کائنات تیری رحمت پہ چل رہی ہے، تیری رحمان والی صفت پہ چل رہی ہے، تیری رحیم والی صفت پہ چل رہی ہے، جس طرح یہ کائنات تیری رحمت پہ چلی ہے، ہم تیری رحمت پہ جیے ہیں، تیری رحمت پہ ہمیں موت آئی ہے، ہم گواہی دیتے ہیں قل هو اللہ احد کہ اے میرے مالک اللہ الصمد، قیامت کے دن بھی ہمارے بیڑے تیری رحمت پہ پار ہونے والے ہیں، ہمارے عملوں سے ہمارے بیڑے پار ہونے والے نہیں ہیں، ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں جو پہلے دن ہم نے گواہی دی الرحمن الرحیم۔ پھر ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، اے قیامت کے دن کا مالک، قیامت کے دن کا مالک، پہلے دن ہم نے کہا مالک یوم الدین، تو قیامت کے دن کا مالک ہے، آخری دن بھی ہم یہی کہتے ہیں
قل هو اللہ احد، اللہ ہم نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ پورا قرآن میں نے پڑھا ہے، آخری دن میرا یہ عقیدہ مزید مضبوط ہو گیا ہے۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ قیامت کا دن کوئی معمولی نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے قیامت کے دن تو اپنے جلال کے اندر آئے گا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ دنیا کے اندر لوگوں نے کہا کہ یہ ہماری ریاست ہے، دنیا میں لوگوں نے کہا یہاں میرا اقتدار چلتا ہے، دنیا میں لوگوں نے کہا یہاں میں مشکل سے بچاتا ہوں، دنیا میں لوگوں نے کہا وہاں تمہیں ہم چھڑائیں گے، دنیا میں لوگوں نے کہا تو میری لڑی کے اندر پرویا ہوا ہے، دنیا میں لوگوں نے کہا اگر تو نے نمازیں پڑھنی ہے تو میری نسبت کا کیا فائدہ، دنیا میں لوگوں نے کہا کہ بغداد والے سے جڑ جائے تو تیرا بیڑا ہی پار ہے، مگر اللہ میں نے پہلے دن کہا تھا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک تو ہے۔ آخری دن بھی مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ قیامت کے دن کا حقیقی مالک تو ہے۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کون ہے جو قیامت کے دن تیرے سامنے پر مارے گا؟ کون ہے جو قیامت کے دن تیرے سامنے بولے گا جب تو کہے گا این الملوک این الجبابرہ، کہاں ہے بادشاہ، کہاں ہے جابر، کہاں ہے جو کہتے تھے ہم تجھے چھڑائیں گے، کہاں ہے جو کہتے تھے تیرا بیڑا پار کروائیں گے، کہاں جو کہتے تھے ہمارے جھنڈے تلے تو جنت میں جائے گا، کہاں ہے جو کہتے تھے جہنمی فرشتوں کو بھگائیں گے، کہاں ہے جو کہتے تھے جنت ہماری ہے ہم مالک ہیں۔ این الملوک، نکالو ذرا باہر، ان کی شکلیں تو دیکھیں، ان کے قد کاٹ بھی دیکھیں، ان کی قدرتیں بھی دیکھیں۔ یہ میرے ہاتھ کے اندر زمین ہے، یہ میرے ہاتھ کے اندر آسمان ہے، کس کی بادشاہی ہے؟ لمن الملک اليوم، نکلو باہر، بتاؤ کس کی بادشاہی ہے؟ کون ہے جو آج میرے سامنے بات بھی کرے؟ یہ دیکھو نبی بھی کھڑے ہیں، یہ دیکھو فرشتے بھی کھڑے ہیں، سب کی گردنیں جھکی ہیں۔ اللہ ہم قیامت کو مانتے، ہم نے دنیا میں مان لیا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ہم قیامت کو مانتے، ہم نے دنیا میں مان لیا ہے۔ ہم نے تیری توحید کا اقرار، ہم نے قرآن کے آغاز میں تیری توحید کا اقرار کیا تھا، ہم قرآن کے اختتام پہ تیری اس توحید کے اقرار پہ گواہی بھی دیتے ہیں، دوبارہ سے اپنے ایمان کی تجدید بھی کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، پہلے دن کہا تھا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ آخری دن ہم کیا کہتے ہیں؟ قل هو اللہ احد۔ اللہ قرآن پڑھ کے سمجھ آ گئی ہے کہ سیدھا راستہ صرف توحید کا راستہ ہے، جس کی پہلے دن ہم نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، آخری دن سمجھ آ گئی ہے قل هو اللہ احد۔ اللہ سیدھا راستہ صرف توحید کا راستہ ہے، اس کے علاوہ بقیہ سارے راستے آستانوں والے، قبروں والے، مجاوروں والے، سجدوں والے، رکوع والے، شرک والے، علی علی کے نعروں والے، علی مشکل کشا والے، پیر عبد القادر جیلانی مشکل کشا والے، یہ سارے نعرے، یہ سارے راستے غلط ہیں، ہم نے مانتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، جو دعا مانگی تھی اللہ اس دعا کا ہمیں آج حل مل گیا ہے۔ قل هو اللہ احد، تیرے قرآن میں کسی گدی کا ذکر نہیں تھا، تیرے قرآن میں کسی امام کا ذکر نہیں تھا، تیرے قرآن میں کسی پیر کا ذکر نہیں تھا، تیرے قرآن میں کسی آستانے کا ذکر نہیں تھا، ذکر تھا تو تیری بارگاہ میں جھکنے کا تھا، تیری نبی کے پیچھے لگنے کا تھا۔ قل هو اللہ احد، اللہ یہ ہماری گواہی ہے کہ تیری توحید کے علاوہ کوئی سیدھا راستہ نہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا دے جو نیک لوگ ہیں۔ یہ پہلے دن ہم کہتے ہیں، آخری دن ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ ہدایت دینے والا صرف تو ہے، تیرے سوا کوئی ہدایت پا نہیں سکتا۔ صراط الذین انعمت علیہم پہ چلانے والا صرف تو ہے۔ اگر بندے اپنی قوتوں کے ساتھ، اپنے حسن کے ساتھ، اپنی نیکیوں کے ساتھ ہدایت پا سکتے یا رشتہ داریوں کی وجہ سے ہدایت ملتی تو ابو لہب اور ابو طالب کو ہدایت مل جاتی، ابراہیم کے والد کو ہدایت مل جاتی، نوح کے بیٹے کو ہدایت مل جاتی، لوط نوح کی بیوی کو ہدایت مل جاتی، آسیہ کے شوہر فرعون کو ہدایت مل جاتی۔ مگر اللہ ہدایت دیتا ہے تو صرف میرے مالک ہدایت تو ہی دیتا ہے، صرف تیرے ہاتھ کے اندر ہدایت ہے، جسے چاہے تو ہدایت دیتا ہے۔
اللہ جسے چاہے تو گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ میرے عزیزوں، یہ میں نے مختصر سا آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا ہے۔ پہلے دن ہم نے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے قرآن کو شروع کیا تھا توحید سے شروع کیا تھا، آخری دن ہم نے ختم کیا ہے توحید پہ ہم نے قرآن کو ختم کیا ہے۔ سورہ اخلاص کا ایک نام سورۃ التجرید بھی ہے، سورۃ التفرید بھی ہے۔ تجرید اور تفرید کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز کو ختم کر دینا، صرف ایک ہی ہستی کو مان لینا، یہ تجرید اور تفرید اور اخلاص ہے۔ یعنی قرآن کا مطمع نظر یہ ہے کہ بندے جب قل ہو اللہ پہ پہنچے تو بندوں کے دلوں میں، بندوں کے ذہنوں میں سوائے اللہ کے کوئی نہ ہو۔ جب بندے یہ آخری دن قل ہو اللہ پڑھ رہے ہوں تو بندے کے ذہن میں بھی کوئی نہ ہو، بندے کے دل میں بھی کوئی نہ ہو، نہ کسی کی محبت اللہ سے زیادہ ہو، نہ کسی کی نفرت اللہ سے زیادہ ہو۔ اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے نفرت ہو، اللہ کے لیے بغض ہو، اللہ کے لیے دوستی ہو، اللہ کے لیے دشمنی ہو، اللہ کے لیے زندگی ہو، اللہ کے لیے رکوع ہو، اللہ کے لیے سجدہ ہو، اللہ کے لیے شادی ہو، اللہ کے لیے معاملات ہو، اللہ کے لیے گھر ہو، اللہ کے لیے بیوی ہو، اللہ کے لیے تعلقات ہو، اللہ کے لیے کاروبار ہو، بندے کی زندگی میں اللہ کے سوا کوئی ہو ہی نہ۔ یہ ہے سورہ الاخلاص، یہ ہے سورۃ التجرید، یہ ہے سورۃ التفرید۔ جس آدمی نے قرآن کو اس انداز سے سمجھ لیا ہے یقیناً اس نے قرآن کے مقصد کو پا لیا ہے، یقیناً اس نے قرآن کے مغز کو حاصل کر لیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ العزیز حضرت الشیخ تشریف لا چکے ہیں، وقت بھی کم ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے۔ یہ رات عبادت کے لیے، تخلیہ کے لیے، علیحدگی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائی ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا، انشاءاللہ العزیز اللہ نے دوبارہ زندگی دی، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ العزیز اس پہ مزید گفتگو پھر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔